سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد دوشی پڑھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان کا دن نصیب فرما دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہے اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے دن بھی اسی کی ہیں راتیں بھی اسی ہیں رمضان بھی اسی کا ہے چاند بھی اسی کا ہے بس ہمارا کام تو یہ ہے بندگی جو فعل اس کی طرف سے ہو رہا ہے دل و جان سے اس کو قبول فرما رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے پورے رمضان جو ہے برکتوں سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ فرام فرسٹ ڈے ٹو اینڈ تک ہر لمحہ ہر گھڑی لیکن پھر بھی ہمیں پتہ نہیں کہ ان میں سے کون سی گھڑی اتنی بابرکت باپسند ہو اللہ تعالیٰ کی کہ اس ایک لمحے کے اندر ہم سب کا کام بن جائے ہمیں تو اپنا کام چاہیے اگر پورے رمضان میں نہ بھی بنے لیکن ایک لمحہ ایسا مل جائے جو اللہ کو پسند آ جائے تو انسان کو کام بن جاتا ہے انسان تو ہو سکتا ہے کسی عاشق کے دل سے نکلے یہ آہ ہو تو اللہ پاک نے ہم سب کا کام بنا دیا میرے تو اپنی زندگی کا تجربہ ہے یہ تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہاتھ نور ملکدو کے ساتھ صحبتیں اٹھائیں ہجر میں بھی مقامی بھی عمرے پر بھی حج پر بھی کافی سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ لیکن ساری زندگی ایک سفر میں جو ہے اس سفر میں بھی چند لمحات ایسے تھے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری زندگی کا نچوڑ تھے جتنی برکات اور فیوزات میں نے اس وقت دیکھی اور لی اب تک مجھے اس کی لذت ہے تو شاید نہ ملتی کیونکہ آپ حضرات بھی اسی لائن پر ہیں چل رہے ہیں الحمدللہ اس لیے یہ واقعات سناتے رہتا ہوں آپ کو مقصد میرا کچھ نہیں ہے اس سے انسان کسی گائیڈ لائن میں چلتا ہے تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے پھر واقعات سے انسان سبق بھی سیکھتا ہے اور تقویت بھی ملتی ہے انسان کو وہ اچانک ہوئی ایسی بات شاید کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کو کرتا رہوں گا وہ چیز ایسی تھی جو مجھے بہت جس سے مجھے الحمدللہ فائدہ کیا بس
قانون وہیں سے بنا انشاءاللہ. اسی طرح رمضان تھا، سخت گرمی تھی کیونکہ اور آخری روزہ تھا. کھانا پینا تو آپ کو پتہ ہمارا اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا، نہ سحری کا پتہ نہ افطاری کا پتہ. تو بہت تھکے ساری جماعت، کچھ اور ساتھی حضرت کے سفر سے آئے تھے سارے، آخر رمضان کیچ کیا تھا سب نے. 29 رات دن تھا جیسے آج کا دن ہے، تو ظاہر ہے چاند دیکھنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ شاید کل عید ہو. جب تک ہم بھی کر رہے تھے ایسے سب کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ امید تھی کہ عید ہو جائے تو اچھا ہے. بے انتہا تھکے اور بے انتہا. تو حضرت کا جو معمول تھا اس کے ساتھ چلنا پڑتا، ہم بھی چلتے تھے. تو وہ 29 کی رات تھی. تراویح کے بعد بھی انتظار کرتے تھے کہ شاید اعلان ہو جائے. تراویح میں حرم میں تھے، تو کوئی اطلاع نہیں آئی اور تراویح کے لوگ کھڑے ہو گئے. تراویح شروع ہو گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صبح بھی اعلان ہو جاتا ہے فجر پر. ایسے میں نے میرے ساتھ ہوا ہے وہاں مدینہ منورہ میں کہ رات کو اطلاع نہیں ہے، فجر کو ہم آئے تو لوگ گلے مل لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کہتے چاند ہو گیا. چاند جہاں پہ جب کیسے نظر آ جائے کہیں سے شہادت مل جاتی ہے تو کر دیتے ہیں لوگ. کیا اس میں چل تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد شاید اطلاع آ جائے گی تو کل ہی ہو جائے گی. بڑی تھی لیکن تراویح کے بعد کوئی اطلاع نہیں آئی. حضرت اپنے معمول میں بیٹھ کے حرم کے سامنے اسی طرح سے بیٹھتے تھے. اور اٹھنے کا تو وہاں کچھ معمول ایسی تھا، حضرت کا اٹھتے نہیں تھے وہاں سے. خیر ادھر ادھر لوگ ہوئے، تھوڑے ہم بھی ادھر ادھر ہوئے. تو فجر تو ہو گیا، وہاں تہجد بھی چل پڑی. پھر فجر بھی آ گئی، جو خجلو تھی اس سے روزہ بھی رکھ لیا. بے انتہا تھکے، اپن دھارے کتنے تھکے ہوں گے. چلو پھر عشاء پڑھنی تھی، عشاء بھی ہوگی. عشاء کے بعد بھی آپ کا معمول تھا کتنے کیا حال ہو انسان کا. تو ہم کہتے ہیں عشاء کے بعد تھوڑا حضرت اٹھیں گے آرام کر لیں گے. تو حضرت نے جو پیچھے مڑ کے، میں بیٹھا تھا اس طرف، ایسے دیکھا تو سب کو ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے، بیچارہ جھوم رہا ہے. میرے ساتھ حضرت قریب تھے، مجھے کہا فاروق صاحب چلے اللہ نے بڑی نعمت کر دی، ہم ایک عمرہ کرتے ہیں. سوچ نہیں سکتا تھا کیسے انسان کرے. آپ اتنے ضعیف تھے، کمال دیکھیں آپ کس طرح ہم سب کی ہمت بڑھائی آپ نے. تو بس پھر میں نے اشارہ کیا تھا آرام باندھنے میں چلے مسجد عائشہ. لوگ ادھر بھاگے، سب اپنی چیزیں لینے کے لیے ادھر بھاگا. باہر نکل آئے سارے حرم سے، باب الوداع سے اسی سے بیٹھتے تھے. ٹیکسی کھڑی ہوتی ہے، ٹیکسی کی بس بیٹھے تو مسجد عائشہ پہنچ گئے. اور پھر احرام شام باندھ کے سب دوپہر کے وقت عمرہ شروع ہو گیا الحمدللہ روزے کی حالت. لیکن یہ سبحان اللہ تو لگتا ہے اسی لیے اللہ نے کرم فرمایا، یہ دن بڑھا دیا تھا کہ اس عمرے کی لذت میں آپ بتا نہیں سکتا. نہ کوئی تھکن، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی نیند، نہ کوئی پریشانی، بلکہ رحمت ہی رحمت نظر آئی. رحمت ہی رحمت، حضرت کی شفقتیں نظر آئی اس میں. آپ کے ساتھ ماشاء اللہ صحیح کی اور طواف کیے، اور بڑا عجیب بتا نہیں سکتا آپ کو کیفیت تھی. اللہ نے سو رحم فرمایا، کرم فرمایا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پورے رمضان میں نہیں ملنی ہوتی انسان کو آخر میں مل جاتی ہے.
بس انسان اپنی جولی پھیلا کے رکھے ہر وقت فقیر دامن بن کے جائے. کس وقت ایسا عمل مل جائے الحمدللہ کہ جو بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے. بس ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا عمل اللہ کو پسند آتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. ہمارا کام لگے رہے, لیکن جو عمل قبول ہو جاتا ہے نا بھائی, اتنا طاقتور بن جاتا ہے اس عمل کی کہ اس کی طاقت کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے اللہ کی رحمت میں پہنچا دیتا ہے انسان کو, کس درجے اور کس مقامات پہ لے جاتا ہے ایک عمل. اور دیکھنے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے. اس عمل کا جو تعلق ہے نا اسی چیز کا, اسی عمل کو ایسے عمل پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حقیقت میں یہ پورا رمضان ہمیں عطا فرمایا. پورے رمضان کا جو خلاصہ ہے نا یہی ہے کہ اس طرح عمل انسان کرنے لگے, اس کی قیمت بڑھ جائے اس عمل کی. اور وہ عمل جو حاصل ہوتا ہے نا وہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے. وہ ایک ہی عمل ایسا ہوتا ہے تقوی کے ساتھ کر لے آدمی, اس میں کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے, للہیت آ جاتی ہے. یہ آپ حضرات کی بہت قیمتی چیزیں سنیں اس پر کہ وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کی جائے. ایک نماز بہت بڑی قیمتی چیز ہے, دعا بہت بڑی قیمتی چیز ہے, تلاوت ہے, ہر عمل بہت زبردست ہے, لیکن اس کا اثرات ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے, کیوں نہیں پاتے کہ اس میں للہیت نہیں آتی, خالص اللہ کے لیے ہے. اللہ چاہتا ہے کہ جو عمل بھی کرو بے شک چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو. ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے 500 پاؤنڈ, 1000 پاؤنڈ, 2000 پاؤنڈ, اور ایک آدمی صرف 10 پینس اٹھا کے دے دیتا ہے. اس 10 پینس کی قیمت اگر اخلاص سے ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے. دیکھیں نبی اکرم کے ہجرت کے زمانے میں ایک واقعہ ہے, واقعہ پیش ہوا, اور اسی واقعے پر امام بخاری نے سب سے پہلے اپنی کتاب میں حدیث نقل فرمائی ہے. اب بتائیں کتنی اہم چیز ہوگی. وہ یہ کہ ہجرت ہونے لگی جب تو لوگ ظاہر جو عاشق تھے نبی بخش چلنا شروع ہو گئے ساتھ, پتہ چلا آپ چلے گئے تو انہیں پوری بستی اٹھا لی, گھر چھوڑ دیا, بال چھوڑ دیا. ہجرت جو ہوئی تھی نبی بخش مکے سے مدینہ تشریف لے گئے. لوگ جب جا رہے تھے تو مکے کے اندر اس وقت ایک جوڑا ایسا تھا کہ جو آپس میں محبت کرتے تھے, اور ان کا عہد پیمان بھی یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے. پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو, اور دونوں مسلمان ہو گئے تھے, لڑکی بھی اور لڑکا بھی. لیکن یہ تھا کہ ہم محبت تھی ان کو آپس میں, تو انہوں نے وہ بات بھی کی کہ ہم ایک دوسرے سے نکاح کریں گے, شادی کریں گے. اب ہوا یہ کہ ہجرت کے اندر لڑکی جو تھی وہ نبی محمد نکل گئی مدینے کی طرف چلی گئی, اور جو لڑکا تھا وہ مکے میں رہ گیا. جیسے کل میں نے آپ بتایا کہ عشق کی آگ تو بہت تیز ہوتی ہے انسان کی. اب وہ آدمی لڑکا جو بہت بے قرار رہا کہ بھائی میں اب کیا کروں. اس نے کسی طریقے سے پیغام بھیجایا اس لڑکی کو کہ بھائی ہمارا تو نکاح کا وعدہ تھا, تو اتنی دور چلی گئی ہے اور میں یہاں پر ہوں, اب شادی کا کیا ہوگا, ہماری شادی کیسے کریں گے. اس لڑکی نے کہا میں تو یہی ہوں اور یہیں مروں گا, یہیں سب رہوں گے, نبی کے ساتھ ہی, میں تم نہیں آ سکتی. تیرا اگر
عشق سچا ہے تو تم نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ کون تھا فرسٹ پوائنٹ، تو آیا کیوں نہیں؟ چل اگر تیرا عشق ہے بھی سچا تو میں تو یہاں ہوں، آ کے دکھا دے۔ عاشق پہنچی تو خر پہنچی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں شادی کرنی تیرے سے ہی، مجھے تو پسند ہے، میں تو ہوں۔ اس واقعے پہ امام بخاری حدیث لائیں، یاد رکھیں آپ، پہلی حدیث امام نے پیش کی ہے۔ تو لڑکے ہیں ٹھیک ہے چلتا، اس نے اپنا سامان اٹھایا، جو ہے کفاروں کے وقت ظلم ہو رہا تھا، جو کفار کافر کر بچتا بچاتا سب کچھ وہ مدینہ پہنچ گیا۔ پہلے مسلمان تھے، ثابت ایمان کی حالت میں ہم دیکھے تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب نماز تھی، نماز کے بعد وہ بھی نماز میں شامل ہو گئے پیچھے صفوں کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک نماز کے بعد صحابہ کی طرف کیا اور ارشاد فرمایا، حدیث ہو گیا، اپنی ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، انہیں اللہ رسول کے لیے ہجرت کی، اور جس نے نکاح کے لیے اور دنیا کے لیے ہجرت کی، اس نے نکاح کے لیے ہجرت کی۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے نا اس کی نیت پر ہے۔ یہی پہلی حدیث ہے جو بھائی انما الاعمال بالنیات۔ تو بھائی کلیئر بتایا کہ تو نے یہ ہجرت کی ہے، بھائی ہجرت کس کے لیے کی ہے؟ اللہ اور رسول کے لیے نہیں کی، اس عمل تو کیا ہے، ہجرت کر کے آیا ہے، لیکن اس میں مقصد تیرا نکاح ہے پیچھے، تو آیا تو نکاح کے لیے تھا، تو عمل کے خاص نہیں رہا، کوئی قیمت نہیں رہی۔ حالانکہ ہجرت کرنے والوں کے جو مقامات ہیں نبی پاک کے ساتھ کتنے درجات ہیں، لیکن اس کا جو عمل تھا اس میں اخلاص نہیں تھا، للہیت نہیں تھی اس میں، وہ زیرو ہو گئی، پتہ نہیں چلا سمجھ کہاں گیا۔ اس حدیث پر سب سے پہلی چیز جو بیان کرتے ہیں کہ پورے دین کا دار و مدار انسان کا جو ہے نا، ہمارا پورا جتنے اعمال ہم کرتے ہیں کس پر ہے؟ للہیت پر ہے۔ ذرا بھی کوئی خیال آ رہا ہے کسی عمل کے ساتھ، وہی بڑا پنچنگ پوائنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے، ذرا بھی کسی خیال کے ساتھ، اور صوفیوں کے لیے یہی تربیت دی جاتی ہے، تربیت یہی دی جاتی ہے کہ اخلاص کے لیے، کہ کسی عمل کے ساتھ کسی خواہش کو نہ ملا، بس وہ کبھی تکمیل تک پہنچ نہیں سکے گا، وہ پھل نہیں لائے گا، آپ کامیاب نہیں ہوں گے نہ دنیا میں نہ آخرت۔ اگر ایسا عمل کیا اور کر لیے وہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے کہ جس میں خالص اللہ ہے، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں، کسی قسم کا خیال بھی نہیں ہے، تو اس عمل کی تو بڑی قیمت بنتی ہے۔ ایک مسلم کو اور بخاری کی ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، جب وہ عمل کیا چیز بن جاتا ہے۔ 3 دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سفر کرتے ہیں نوکری کی تلاش میں، کسی کاروبار کی تلاش میں، دوسرے شہر چلتے ہیں۔ انہوں نے سفر اختیار کیا، یہ مسلم نے بھی روایت فرمایا ہے اور بخاری میں بھی ہے واقع پیش ہے۔ وہ لوگ جو تھے وہ سفر روانہ کیا، انہوں نے چل پڑے، چلتے بارش آئی، ایسے کس میں معاملہ پیدا ہوا، تو دیکھا پہاڑ تھا، غار سی تھی، چلو یہاں پناہ لیتے ہیں جلدی سے۔ وہ اس غار میں گئے تو بارش سے کسی وجہ سے اوپر سے پتھر سرکا اور غار بند ہو گئی۔ اب وہ اندر ہے، نہ کوئی باہر آواز جا سکتی ہے، نہ کوئی نکال سکتا ہے، تو موت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ تو ہم تینوں نے یہ سوچا
کہ یہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی بات کیسی کرے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں تینوں کہ آئے تلاش کرتے ہیں اب تک کی زندگی میں تینوں کہ کوئی ایسا عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو اس کو پکڑتے ہیں. یہ بڑی اچھا نقطہ ہے کہ اگر ایسے عمل کا واسطہ دے کہ اللہ سے قرب مانگے دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے. سوال ہی پیدا آپ وزیم پوچھتے ہیں نا وہ عمل نکالنے نا کوئی ایسا آپ اندر سے کوئی مشکل ایسی نہیں ہوگی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جو حل نہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ سوچو تم تینوں سوچنے لگے ایک نے کہا ٹھیک ہے مجھے عمل یاد آ گیا. کیا عمل یاد ہے؟ سنا کہتے میں بوڑھے میرے ماں باپ تھے اور اللہ نے مجھ پہ سے فضل و کرم فرما دیا تھا کہ مجھے ماں باپ کا ادب سمجھ آ گیا تھا. کمر رب یعنی صغیرہ. تو میرا یہ معمول تھا بیوی بھی تھے بچے بھی تھے لیکن پریفرنس میں کس کو کرتا تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کو کرتا تھا. وہ ضعیف تھے میرے والد یہ والدہ تھی تو میرا معمول یہ تھا کہ میں آتا تو سب سے پہلے اپنی بکری کو دھوتا سمجھتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں جی دودھ دھونے جیسا ہوتا ہے اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو دھوتا اس کو اور دھونے کے بعد چاہے کچھ ہوتا میں کسی بچے کو کچھ کریں سب سے پہلے گرم کر کے بنا کے تازہ کر کے میں ان کو پیش کرتا تھا کہ آپ پیے. ہم سے زندگی میں کبھی یہ کام ہوا ہے کتنی زندگی ضائع کی باپ ماں باپ تھی ہمارے سامنے بوڑھے بھی ہوئے سب کچھ ہوئے کبھی ہمیں توفیق نہیں اس چیز کی. میں اکثر والدین کو شکایت ہی کرتے دیکھو یہ نافرمان ہے ہماری بات نہیں مانتا ہمیں تنگ کرتا ہے ہمیں کیسا کرتا ہے ہم یہ کہتے نہیں کرتے. حتیٰ اب تو یہ دستور ہو گیا اب تو معمولی بن گیا کہ ماں کہیں باپ کہیں ہم کہیں دنیا کی زندگی اتنی غالب آ گئی ہے پتہ نہیں چلتا کہاں. لیکن یہ دونوں گارنٹی ہیں جنت کے ماں بھی اور باپ بھی دونوں گارنٹی ہیں. جب کہیں کام نہ بن رہا ہو اور باپ دعا کر دے تو کام بن جاتا ہے اس کے دل سے نکلتی ہے. تو خیر اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا اس کے بارے میں باتیں کیا کہنے لگا کہ ایک رات صبح میں ذرا لیٹ ہو گیا کام پر آنا میرے ذرا مشکل تھا میں آ نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے دیر سے جو آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے بچے جاگ رہے تھے بھوک سے وہ سے بھی جلدی باپ ہمیں دے گرم کر دوں میں ان کو سب کو سائڈ لگا دیا مگر نہیں میں ان کو پہلے پلاؤں گا پھر دوں کہتے وہ تو سو گئے تو سو گئے ان کی باری پر تمہیں نہیں دوں. وہ بیچارہ بچے بھی ٹونگ ٹانگ کر کے وہ بھی سو گئے لیٹ گئے. کہنے والا کہ میں اس دودھ کو گرم کر کے جیسا کرتا تھا کھڑا ہو گیا سرانے پہ کہ شاید ان کی آنکھ کھل جائے تو میں ان کو دودھ پلا دوں. بولے سبحان اللہ. کبھی کی کس نے عبادت کہ ٹانگ دوائی ہوں میں اپنی والد کی ٹانگیں دباتا تھا ہمیشہ میں معمول بنایا ہوتا چپکے سے جاتا تھا میں چپکے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جا کے نا ان کے وہ پاؤں سے ایسے کرتے بھی رہتے چینج تو یاد ان کے پاؤں بھی اب تک مجھے یاد ہے والد کے تو پاؤں دباتا تھا مجھے ہاں چھوٹا سا تھا پاؤں دباتا. یہ چھوٹی عادت جو پڑے مجھے ایک اور واقعہ بیچ میں سنا دوں آپ کو والد کی خدمت کی یہ چیزیں کام آتی ہیں آخر. یہ بھی عمرے کا حج کا واقعہ سنا والد صاحب حج پہ آئے تو میں آپ کو حج کرا دیتا ہوں میں بھی یہاں سے بھاگا ادھر سے حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے تھے نور ہو گیا کام. تو پہلے پکڑا حج والد صاحب کو جدے سے ریسیو کیا اور لے جا کے میں نے حضرت صاحب کی خدمت پیش کیا
ظاہر میں اجازت لینی تھی والد صاحب کی خدمت کے لیے، یہ بھی شیخ سے اجازت لینی پڑتی ہے، باپوں کا باپ تو شیخ ہی ہوتا ہے، پکڑ کے لے گیا وہ کھانا کھانا، میری اجازت ایسے بیٹھے کھانا کو دیکھا، بہت خوش ہوئے دیکھ کے میرے والد، بہت حسین چیز ہے، میں کہا بہت حسین چیز ہے. تو خیر پھر میں حضرت والد صاحب کو میں نے نہیں کہا، میں کیوں کہتا، حسن مجھے خود کہا جائیں فرسن کو طواف کرائے، میں تو نہیں اٹھ رہا تھا، انہوں نے اشارہ کیا، ریکمنڈ ہو گیا ماشاء اللہ، تو خوب ثواب ملے گا. میں چلنے والے سب کو میں لے گا، اتفاق سے اوپر میں ان کو کرانا تھا، یہاں آگے بہت رش تھا. ایک آدھ چکر مارا تھک گئے، اگر بات کرتا میں تھوڑا آرام کرنا، میں کہاں لیٹ جائے، وہ لیٹ گئے. وہی جو مجھے بچپن کی عادت مجھے یاد آ گئی کہ تو کچھ سکون کی حالت میں سے میں گیا، وہ جا کے میں نے اپنے والد صاحب کے پاؤں کو آستہ جا کے شروع کیا دوبارہ اس طرح. لیکن میں پہلے ہی ہاتھ مارو گا تو ایک دم اٹھ کے اور پاؤں کھینچ لیے ایک دم. میں ڈر گیا، میں بے دری ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا والد صاحب کیا ہوا؟ کہتے نہیں میرے پاؤں نہ دبایا. میں کیوں، کیا وجہ؟ کہتے نہیں آپ حضرت خلیفہ ہیں، آپ نہ دبائیں میرے پاؤں. ادب دیکھیں کتنا آ گیا ان کے اندر، ان کے ادب آ گیا، میں اپنی خدمت لگا، ان کو اپنے خیال آ گیا. کہتا ہے نہیں یہ میری بے ادبی ہو جائے گی، یہ آپ میرا ہاتھ اب نہیں دبائیں گے، آپ میرا پاؤں نہیں دبائیں گے. تو یہ خدمات جو ہیں بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سب کچھ کیا ہے، یہ اخلاص ہے. باپ ہی ہوتا ہے، ظلم کرے مارے کچھ کرے، لیکن مقدمے باپ کو ہوتی ہے. یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارا ٹیسٹ. ماں ہے، کیوں کہ ہم ماں کو ماں کی نظر سے دیکھتے ہیں، باپ کو باپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہن کو بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں، بیوی کو بیوی. اس میں کیا ہے، انما الاعمال بالنیات. تو جو کچھ کر عمل اللہ کے لیے کر. اس باپ کے لیے کیوں کرتا ہے، اس ماں کے لیے کیوں کرتا ہے؟ وہ تو حکم آیا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے میرے تک پہنچنے کا. اگر تو ان کی خدمت میرے لیے کرے گا، اس لیے ڈچ رکھی ہے. غریب کے صاحب کون تھے، وہ باپ کی شکایت کر رہے تھے میرے سے، میں ہے تو باپ میں. اب تیری آزمائش اس میں رکھ کہ تو اللہ کا حکم ہے، اور حکم جیسے اب تو کرنا نہیں چاہتا کہ تیرے باپ کے ساتھ تعلقات صحیح ہے نہیں، اور تو کیوں نہیں کر رہا، کس لیے نہیں کر رہا، تعلقات صحیح نہیں ہے تو نہیں کر رہا. اگر اس وقت تو کرتا ہے تو اب باپ کے لیے نہیں کر رہا، کس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور یہی عمل چاہتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، چاچا کون ہے، اصل تو میں ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نسبی پوائنٹ میرا، ہمارے سے بغیر ہیں لوگ. ماں بھی ہوتی ہے خود غرض ہوتی ہے، باپ بھی خود غرض ہوتا ہے، ساری دنیا خود غرض ہے سب. کیوں کہ ہر آدمی کا جو عمل ہوتا ہے کسی غرض کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے رضا الہی چاہیے ہمیں، اور یہ اسباب ہے ہمارے لیے. اگر آپ نے محبت میں آ کے یہ کام کیا، جیسے وہ صحابی چلے تھے اس لڑکی کی محبت میں آئے تھے، اب ہم کام کیا تھا کہ چلے نبی چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی وہاں چلا جاؤں گا، ہجرت ہو جائے گی، میرا کام بن جائے گا، اور مقصد وہ لڑکی مل جائے گی. دو چیزیں مل گئیں، میری بات سمجھے نا. تو جہاں آپ نے دو چیزیں ملائیں اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، جہاں آپ نے دو چیزیں ملا دی تو وہی عمل ایک دم فیوز ہو جاتا ہے. عمرے پہ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں، تھوڑا کاروبار بھی ہو جائے گا، ختم. انما الاعمال، جہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چلو نماز پڑھتے پڑھتے یہ کام بھی کر لیں، عمل ختم ہو جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ فلاں کام کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی ساتھ ملا یہ بھی ہو جائے گا، اس میں فلاں بھی. ساری زندگی کے کام ہمارے سمجھتے ہیں. اللہ کہتا ہے آخرت میں انسان اٹھے گا تو کہے گا صرف تو مجھے کوئی عمل نہ دکھا، ایک عمل ایسا دکھا دے تو نے میرے لیے کیا. سبحان اللہ، نہیں نکلے گا آدمی کا. کیوں، یہ کیا چیز ہے، یہی خواہشات انسان کی جو ہے انسان کے اندر، جس کو نفس کہتے ہیں، وہ اس عمل کو اکیلا ہونے نہیں دیتا. اس عمل کو جو ہے وہ اکیلا نہیں ہونے دیتا. ہمیں
مکس کر دیتے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ کتنے بڑا عمل. ایک صحابی کو اسی بات پر تو دیکھیں امام بخاری پہلی حدیث لے کر آئے کہ جو کچھ بھی تم کرو گے عبادات کرو، اس میں جتنی بھی حدیثیں تم سنو گے، لیکن سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ اگر اس میں اللہ کے لیے تمہاری ہے. ہم سب ماں سے محبت کرتے ہیں ماں کے لیے، باپ سے محبت کرتے ہیں باپ کے لیے. خونی رشتے ہیں نا، اللہ خونی رشتے ڈال کے اس سے مجبور کر کے کام کراتا ہے. سب رشتوں کو لا کر کے کام کریں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس لیے کہا ہے آزمانے کے لیے کہ جب تیرا باپ کھے داڑھی کاٹ دے، جب تیرا ماں کہے نا پردہ نہ کر، جب تیرے باپ کہے یہ تو کیا کام کر رہا ہے، تو یہاں نے فرمایا ہے کہ یہاں جو ہے دین پہ کسی قسم کا کوئی حکم نہیں چلتا، کسی کا بھی چلتا کس کا ہے؟ اللہ کا. کوئی محبت اللہ کی محبت تو غالب آ سکتی، لیکن کیونکہ محبتیں ہوتی ہیں دنیا کی، ہماری مطلب ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہر کام کو ہم کسی کام سے منسب کر کے اس کام کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ جو عمل ہمارے ہیں ان کی تو آپ پوچھ نہیں سکتے کہ عمل کتنے ہیں اس کی. یہ بتا رہا ہوں جو آپ کو، یہ بخاری مسلم یہ حدیث لے کر ہے، یہ دین ہے. اپنے عمل کو خالص کرو، ورنہ ساری زندگی بیکار ہے. کوئی عمل نہیں نکل سکتا انسان کا، ساری زندگی عمل ایک دفعہ ہوتا ہے. اس نے ساری زندگی کھنگال کے دیکھ کچھ نہیں نکلا. اس نے یہ عمل دیکھا باپ کے لیے نہیں کر رہا، وہ کہتا میں کھڑا ہوں، اگر میں کرتا، نقطہ سن لے، کہتا ہے وہ آج اس کی ترجیح کر رہا ہوں، اس کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کرتا تو ایک بات یاد رکھے کہ بچوں سے زیادہ باپ ہی نہیں محبت کرتا. اپنے بچے سے جو محبت کرتے تو باپ کو بھی قربان کر دیتے. نہیں سمجھے بات؟ جی ہاں. بچہ پھر اپنے خون سے نکلا ہوتا ہے اور تو اس کے خون سے نکلا ہوتا ہے. ہاں یہ تو مسئلہ ہے سارا. ہم ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بچوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نفسیات ہے نا، آپ سمجھا رہا ہوں. تو یہاں دیکھیں نقطہ، اس نے بچوں کو چھوڑ دیا اور ماں باپ کے لیے کھڑا ہو گیا. تو یہ مطلب نہیں تھا کہ ماں باپ کی خدمت غالب اس پر آ گئی، اس لیے وہ کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے کر رہا ہے، اس لیے اس کو انعام نہیں ملا. انعام یہ ملا کہ اس نے ثابت کر دیا کہ کوئی محبت میرے لیے محبت نہیں ہے. کہ حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر. تو یہاں قربانی کا پہلو اس نے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے محبت کی، کیونکہ اس کو حائل نہیں آنے دیا. کس میں؟ حکم رب پر نہیں آنے دیا. نہیں سمجھے بات؟ تو سوچیں ہمارے مال کیسے ہوتے ہیں. کتنی چیزوں کے ساتھ کتنی چیزوں کا ہم فائدہ اٹھا جاتے ہیں. جب تک کسی عمل ہم کرتے ہیں جس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر نہ آئے، ہم قدم اٹھاتے نہیں ہیں. دین کی بات کر رہا ہوں آپ سے. دنیا کی بات الگ ہوگی، وہ تو الگ ہی ہے. آج دین کے لیے جو پروڈکشن کر رہے ہیں سارے، وہ یہی تو کر رہے ہیں. اسی تو کوئی پیدا نہیں ہو سکا آج تک. امام غزالی کتنے پیدا ہوئے، ابو حنیفہ کتنے پیدا ہوئے، امام مالک کتنے پیدا ہوئے، امام شافعی کتنے پیدا ہوئے. ایک ایک ہوئے سارے. کیوں؟ کہ ان کے فعل اور افعال جو تھے سارے کے سارے للہیت پر تھے. ان کا پڑھنا، ان کا حدیث سیکھنا، ان کا نہ ان کو یہ پتہ تھی میری اتنی شہرت ہو جائے گی، میں اتنا مشہور ہو جاؤں گا، جب میرا اتنا کام بنے گا. کچھ نہیں. جب وہ یہ کام کر رہے تھے نا، حدیثیں لکھتے تھے، ان کے ذہن و گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی تھی. نہیں سمجھے بات میں؟ امام بخاری نہ ہوتا، ابو حنیفہ نہ ہوتے. ان کی زندگی کا پہلو یہ تھا کہ جب وہ قلم پکڑا انہیں حدیث صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا. میرے بھائی یہ ساری زندگی بیکار کر رہے ہیں، محنتیں بیکار جاتی ہیں انسان کی. لا کریں سب چیز، ہر حکم پیچھے چلا جاتا ہے، سب پیچھے چلا جاتا ہے. کوئی بھی، اور خاص طور پہ دین کا کام آپ کر رہے ہیں. میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا بات کر آپ سے کر رہا ہوں،
اگر اس کے اندر کوئی دوسری رائے آ رہی ہے تو ساری محنت میری ضائع جا رہی ہے، یہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے ایک عمل زندگی کا مجھے ایسا لا کے دکھا دے کہ جنت کے دروازے کھلے، میں تجھ سے اعمال زیادہ نہیں مانگتا، ایک دکھا دے، اگر زندگی میں ایک بھی عمل تو نے میرے لیے کیا ہوگا یہ جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے۔ ہمارا پڑھانا، مدرسے چلانا، یہ کرنا، فلاں کرنا، ذکر کرانا، اذکار کرانا، صوفی بننا یا پیر بننا، سب کیا ہے؟ یہ تو بڑے بڑے اعمال ہیں۔ ہر آدمی داتا گنج کیوں نہیں بچاتا؟ خواجہ معین الدین چشتی کیوں نہیں بن جاتا کہ لاکھوں لوگوں کو مسلمان اس نے کیسے کر دیا؟ اسی زبان سے اس نے وہ کلمہ پڑھاتا تھا، کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے لوگ سے۔ کیوں علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ نے اتنی بڑی جماعت پیدا کر دی یہاں پر؟ کیا سنت کو زندہ اس دور کے اندر آسان چیز ہے؟ آسان چیز ہے؟ سب سے بڑا اس وقت جو دین کا حصہ ہے، جس نے سنت کو زندہ کر دیا، اس نے پورے دین کو زندہ کر دیا۔ ایسی جگہ سے جہاں ختم کیا جا رہا ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا ولی اٹھا ہے، اللہ کا ولی اٹھا، اس نے کر کے دکھا دیا۔ لاکھوں کے سروں پہ اس نے امام سجا دیے، بچوں کو شعور آ گیا کہ امام کیا ہوتا ہے۔ وہ جو یہاں دین کچھ اور سیکھنے آئے تھے، نہیں سمجھے بات؟ کس نے کیا؟ علی مرتضیٰ کی نظر شفقت تھی، ایک انسان ایسا تیار کیا، جا کام کر۔ خواجہ معین الدین تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ تمہارے حدیث پڑھاتے تھے مدینے کے اندر، نبی نے اشارہ فرمایا چل جا کام کر، ادھر تیار کر دیے تجھے۔ تو کہ تیار کر کے بھیجا جاتا ہے۔ کیا تیاری ہوتی ہے اس کی تیاری کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی بات کرے گا تو سامنے بٹھا کے کسی سے، اگر سنت کی بات کرے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ للہیت ہونی چاہیے، صرف اور صرف، اس میں کچھ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھے بات میں؟ کوئی بلڈنگ چندے سے نہیں بنتی۔ اللہ کا فضل و کرم، میں اپنے شیخ کی کرامات بتا رہا ہوں۔ تو ایک کمرے سے کام شروع کیا تھا، اندھیرا کمرہ تھا، اکیلا بیٹھا تھا، دروازہ بند تھا میرا۔ میں کہا حضرت آپ مجھے کہا میں یہاں سنتیں پھیلاؤں گا، یہاں میں دین پھیلاؤں گا، یہ کروں، جاؤ، مجھے آپ اتنے سارے حکم دے دیے، میں تو کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں، اندھیرا، یہ کون ہے؟ نہ میں عالم ہوں، نہ میں کوئی فاضل ہوں، نہ میں اہل حدیث کو پڑھا ہوں، نہ شیخ الحدیث ہوں، کس زبان سے جا کے مسجد میں بات کروں، کون سی تقریر میں کروں گا؟ لیکن کیونکہ تربیت لی تھی، مجھے یقین اتنا تھا کہ جو میرے شیخ کی زبان سے نکلا ہو کر رہے گا۔ یہ تربیت کی طرف بات کر رہا ہوں آپ سے۔ کام کریں للہیت کے ساتھ، پوری دنیا کو زندہ کر سکتا ہے ایک انسان۔ ایک عالم پورے عالم پہ بھاری ہے، ایک عالم بگڑا پورا عالم ختم ہو جاتا ہے۔ علم بہت بڑی چیز ہے۔ اخلاص سے وہ ایک حدیث آپ سنا دیں اخلاص کے ساتھ، انسان کا دل بدل جاتا ہے۔ دعائیں مانگنی، لائٹیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے دعا مانگنے کے لیے، 30 آدھا پونا گھنٹہ نہیں چاہیے دعا مانگنے کے لیے۔ ایک ہی دعا اللہ کے نبی ہم سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب آپ طواف کرتے ہیں، اس سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں ہے جو پڑھی جاتی ہے اس وقت۔ آپ اس حدیث میں ہوتے ہیں کہ اس تو اللہ نے ساری دنیا اور آخرت کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ حسنہ کا لفظ ایسا استعمال کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، اس سے اس کی کوئی ترجمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ You can't translate. It's such a valuable word, حسنہ. Can't interpret it. What value is it? اور دونوں جگہ پہ اللہ حسن لگا دیا، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے حسن لگایا ہے۔ گوئے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی دنیا کی جس دعا کے بعد اللہ عطا نہ فرما دے۔ کوئی ضرورت، پھر جب اللہ سے مانگ لیا اور میں نے کام شروع کر دیا، why should go to other people's then? Why I don't knock the door? I should not. میرے علی مرتضیٰ حضرت شیعہ کا تھا کہ خبردار، تو وقت کی خراب بات ہوگی، تمہیں کام شروع کرنا ہے، کام بنتا چلا جائے گا۔
کمرے سے نکلتے ہوں. آج میں دیکھتا ہوں مجمع دیکھتا ہوں تو شاید بولٹن سے بڑا مجھے نہیں آیا کبھی بھی. 8,000 پیپلس جو تھے میرے پیچھے ذکر کر رہے تھے. بتائیں آپ. اور سارے کے تقریباً جتنے بھی تھے 8,000 میں سے میں گھنٹے سے کہتا ہوں سب نے امام میں پہنے ہوئے. نور اتر آیا آسمان سے. کیسے ناممکن چیز ہو سکتی؟ کیوں؟ علی مرتضیٰ کا اخلاص تھا. آج ہمیں اخلاص ہو. ایک سبق جو پہلا میرا سبق ہے اس میں ذات اللہ کا جو میں قلب پہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ تو پورے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ایک صوفی شاعری گزرے ہیں نا ہمارے پنجاب میں، اللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد دل چلائی ہو. ایک ہی بوٹی لگائی تھی سلطان باہو کے، اس نے پوری دنیا کو جو ہے خوشودار کر دیا. سمجھے اخلاص؟ تو ان کا ایک عمل تھا. اس نے کہا ایک عمل کیا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اس لیے نہیں کی کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ لا ہے. کوئی محبت ہمارے اوپر نہیں آ سکتی. سب سے بڑی محبت کس کی ہے؟ ذات کی. اور میرے والد نے کتنی بڑی مجھے نصیحت کر دی کہ بہت انٹلیکچوئل آدمی تھے، بہت اللہ والے آدمی تھے میرے والد صاحب. تو جس میں پاؤں دبانے لگا تو انہوں نے مجھے اسی کی تلقین کی کہ تو جو میرا پاؤں دبا رہا ہے میری محبت میں آ کے دبا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تجھے چاہیے اللہ کی محبت چاہیے. اگر اللہ کی محبت چاہیے تو تو خلیفہ ہے اور میں مرید ہوں. اس حیثیت سے مجھے دیکھ، باپ کی حیثیت سے مت دیکھ. اب کتنا بڑا پیغام دیا. باپ بھی ایسے ہوتے ہیں نا. پھر یہاں منع ہوتا ہاں پتر دب ثواب کا پاؤں دبا میرے. اس کو نہیں پتا کہ شیخ بیٹھا ہے. اس نے شیخ نے باپ کی طرف کیا، باپ نے مجھے شیخ کی طرف دوبارہ دھکا دیا کہ میرے لیے نہیں، ادھر جا اس کے لیے کر جو کر، تو تب یہ ثواب بن جائے گا تیرا. میرے ٹانگ ڈمانے سے ملنا تجھے کچھ بھی نہیں ہے. کیا لا ہے سب چیز، واحد ذات اس کی ہے. نہیں سمجھ؟ جب میں اس پٹری پہ چلا آج دیکھنا 4 خانقاہیں، کبھی چندہ مانگا، کبھی آپ سے میں نے اپیل کی، حتیٰ کہ یہ 4 خانقاہیں چل رہی ہیں، کسی کا بھی انتظام نظام پیسہ کچھ میرے پاس نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ مجھے پتا ہے. لیکن اتنا کانفیڈنس ہے کہ جو میرا مرید ہے مر سکتا ہے لیکن خانقاہ میں بیماری نہیں کر سکتا. کانفیڈنس. ایک آنکھ بند کے بات کرتا ہوں، بات ہو جاتی. کیوں؟ کہ پیچھے تربیت ایسی کی تھی شیخ نے، اخلاص کی، للہیت کی پریکٹس تھی. اور یہ تو شیخوں پاس جناب، اور میں کیوں گیا تھا؟ میں نماز سیکھنے گیا تھا یا قرآن پڑھنے گیا تھا ان سے؟ نہیں، وہاں وہ سبق لینے گیا تھا جس سے اللہ ملتا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، اسی لیے جو سب سے جڑ ہے پورے دین کی، یاد رکھنا کیا ہے؟ تقوی. اس لیے تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی دھکیلا ہے ہمیں. نہیں ہے قرآن نے کیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی لینا جو آج کسی ہم پریکٹس کر رہے ہیں رمضان کے لیے، دھکیلا کدھر اس کے لیے کہ آمن کے بعد یاد رکھ، ایمان کے بعد الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان کے بعد کیا ہے؟ دوسری چیز آتی ہے نا، تقوی آتا ہے. کانوا یتقون قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، پھر وہ کیا بنتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون بن جاتا ہے. نہیں سنے؟ جب یہ ہوتا ہے نا ایمان کامل آ جائے تو اس کے بعد فوراً جو سب سے بڑی چیز ایمان کے بعد ہے، جس سے سارے درجات، سب منازل، جنت، اللہ، قرب، سب کچھ جو ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ نیکسٹ عمل کون سا ہے؟ وہ تقوی ہے. ذالک الفوز العظیم. اس آیت میں کہا یہ ہے صحیح کامیابی. میں بشارت دے رہا ہوں، کہتا ہے اس کی بشارت میں دیتا ہوں. پھر دنیا والآخرت یبشر فی الدنیا والآخرت، دنیا میں تیری پکی، آخرت بھی پکی. للہ اللہ کے لیے کام، تسبیح اٹھا تو اللہ، شیخ کے پاس جائے تو اللہ، خدمت سے کوئی لا نہیں ہے کہ اس چیز سے میں نے یہ چیز کمانی ہے، اس کو لا کرتا چلا جائے، ورنہ کچھ نہیں ملنا. تو حدیث سناتا ہوں آپ کو. تو اس نے کہا کہ
میں کھڑا ہو گیا اور میں نے جو کھڑا رہا، رات گزر گئی، رات کے تیسرے پہر میں تھی بھی سخت سردی، بچے رو رو کے سو گئے. اب یہاں کس کے لیے کام ہو رہا ہے؟ یہ سمجھیے، میری بات نہیں سمجھی. کس کے لیے وہ آدمی یہ کام کر رہا ہے؟ باپ کے لیے کر رہا ہے؟ کس کے لیے؟ یہاں سنے لوگ دیکھو جی ماں باپ کی خدمت کرو، کتنا سلام ملتا ہے ماں باپ کی خدمت. دیکھا آپ نے؟ اور میں کس طرح سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ نہیں سمجھے بات؟ یہاں ماں باپ کی خدمت تھوڑی ملا اس کو، یہ نہیں، اللہ کی محبت سے ملا ہے اس کو. اللہ کا حکم ہے خدمت کو، کیا تیرے لیے میں کر رہا ہوں، ورنہ میں تو اپنے بچوں کو دیتا ہوں. مجھے بچے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں. ہوتا بھی یہ لوگ کرتے بھی یہی ہیں، ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، مائگریٹ کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. مجھے بچوں کی روزی روٹی کے لیے جا رہے ہیں، ابا جی ہو جائے گا تھوڑا انتظام. نہیں دیکھتے بوڑھا ہے کچھ ہے، اس کا انتظام کون کرے گا؟ نہیں، بچوں کے روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے. وہ کوئی سعودی جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے. ماں باپ کو کسی کو پتہ نہیں پیچھے کا، کیوں جی بچوں کی کمائی کے لیے جا رہے ہیں. کسی سے انٹرویو لے لے سب یہ کہیں محبت ہے اپنے بچوں سے. تو اس نے جو کام کیا وہ کس کی محبت میں کیا؟ اللہ کی. جب اس نے یہ کام کیا اور کہا جی میں نے یہ کام، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ حوالے دے رہا ہے. سبحان اللہ. کہتا ہے اللہ جو نو کے لیے تو جانتا ہے. اس کو میں خیر مرنے والا ہوں وہ آدمی کہنے لگا، لیکن یہ کام بتا کس کے لیے؟ میں باپ کے لیے کیا تھا، ماں کے لیے کیا تھا، کہ بچوں کو میں نے بولا تھا کس کے لیے کیا تھا؟ پتا اللہ سے پوچھتا ہے. اگر تیرے لیے کیا تھا اور تو جانتا ہے تو اس غار کو ہٹا دے. ہے کتنی پاور ہوگی اس میں، اس عمل میں. ہمارے پاس ایک بھی یہ عمل ہوتا نا زندگی کا تو ہمیں آپ کچھ سوچیں. اللہ کہتا ہے اس کا پہلا اس عمل کا پہلا انعام یہ دیتا ہوں. کیا بناتے ہیں اس کو؟ اپنا ولی بنا لیتے ہیں. ولی کس سے بنتے ہیں؟ اس چیز سے بنتے ہیں، اخلاص میں انسان میں آیا. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیوں کہ اس میں ایمان کے بعد تقوی اختیار کے لیے اخلاص آ گیا اس کو. دیکھا جو یہ بات حوالے کی، یہ بات اللہ کی طرف پھینکی. اللہ تعالیٰ اب تو بتا تیرے لیے میں نے کام کیا، اب تو مجھے کیوں پسند ہٹا. اللہ نے فوراً چٹان تھی نا اس کو تھوڑا کھول دیا. اب دوسرا کھڑا ہو گیا. ٹائم بولا ذکر کا تو میں اس کو مختصر کر دوں. دوسرے نے یہ کام کیا، اس نے بھی ایک ایسے ہی واقعہ سنا. میں واقعہ آپ کو سناؤں، ٹائم گزر جائے گا، حوالہ جاتا آ جاتا ہے. اس میں بالکل للہیت تھی اللہ تعالیٰ کی. امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے اس واقعے میں آپ کو پیش کروں. مسلم حدیث ہے. کیوں کیا سکھا رہے ہیں ہمیں؟ سکھا رہے ہیں کہ رہنا زندگی گزارنی تو اللہ کے لیے گزار. رمضان میں کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، ذکر کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، شیخ پکڑنا ہے تو اللہ کے لیے کرو. ہم یہ وسیلے ہیں سارے جس سے ہم اللہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ان سب وسیلوں کو استعمال کر رہے ہیں. اس نے خود کہا ہے تب تک وسیلہ تلاش کرنے تک پہنچے. کبھی باپ کو پکڑتے ہیں، کبھی شیخ کو پکڑتے ہیں، کبھی قرآن کو پکڑتے ہیں، کبھی مسجدوں کو پکڑتے ہیں، علم کو پکڑتے ہیں. یہ سب وسیلے ہیں، لیکن وسیلے اس وقت وسیلہ بنتا ہے جب یہ وسیلہ اللہ کے لیے ہو، پیٹ کے لیے نہ ہو. پیٹ جیسے تعلیم نکلے گی وہاں سے، اسلامی کے لیے نہیں بنے گی. وہاں سے اسلامی چور نکلیں گے وہاں سے جو دین کو بیچیں گے، غلط فتوے دیں گے، لڑائی کرائیں گے، جھگڑائی کرائیں گے. وہاں سے کوئی کام نہیں کروں اسلامی قلعے سے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو جب تیسرے میں اب ایک اپنا اور واقعہ، جب دوسرے واقعہ پیش کیا پھر کہا اللہ تعالیٰ بتا کس کے لیے تھا یہ تو سب جانتا ہے. تیرے لیے تھا نا یہ کام. چٹان پھر ہٹ گئی. تیسرے نے کہا میں بھی لے آؤں کوئی ایسا واقعہ ڈھونڈ کے. الحمدللہ انیک لوگ تھے. اس نے سوچا کہ مل گیا، جو خاص اللہ کے لیے ڈھونڈ لایا. کہ سنا پھر تو پیش کر اللہ کے سامنے، جان بچیاں نکلے سغار سے. اس نے سنا ہے بڑا بس واقعی ہیں، دو بھی بہت اچھے واقعے ہیں. اس نے پیش کیا تو جناب کہتا اللہ تعالیٰ پتا اتنا بڑا کوئی کام کر سکتا ہے کسی کے لیے؟ کیوں کیا؟ سب پتا ہے تجھے مولا یہ کام تیرے لیے میں نے کیا تھا. میں کبھی اتنی ڈیفیسٹ میں نہ جاتا، میں اتنا نقصان کبھی نہ اٹھاتا زندگی کا. تیرے لیے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، خیر ہے. معافی مانگے جا کے کس کے لیے مانگے؟ اللہ کے لیے مانگے. پاؤں پکڑے کس لیے پکڑے؟ اللہ کے لیے. جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہوگا
آپ کبھی وہ کام کر ہی نہیں سکیں گے. میں کیوں منگا، میں کیوں کام کروں، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے فلاں، کبھی نہیں کریں گے. جہاں آپ اللہ کے لیے ایک دم جھک جائیں گے آپ. میں کہتا ہوں امامہ پہنے، نہیں جی امامہ کی ضرورت نہیں ہے، پہن لیں گے جی، فلاں کر لیں گے. جب آپ کو کہا کہ اللہ کے لیے تمہیں پہننا ہے، کسی کے لیے، ایک دم آپ پہن لیں گے. کیوں؟ جواب آ گیا آپ کے پاس. ہنسنے والوں کا جواب آ گیا، مذاق اڑانے والوں کا جواب آ گیا، جو آپ کو دکیانوس کہیں گے ان کا جواب آ گیا. ایک سیدھا جواب آ گیا. کیوں ہنستے ہو؟ یہ تو اللہ کے لیے پہنا ہے میاں. دھوتی پہنے، ہاں یہ اللہ کے لیے پہنی ہوئی دھوتی. سو کانفیڈنس آ جائے گا آپ میں، کیونکہ جب تک یہ پہلا یا فلاں پالیا حضرت صاحب کی کہنے کی تو فلاں کیا کہے گا، تو وہ کیا کہے گا، تو اس نے چلے جا اتنا ثواب ہوگا، فلاں ہوگا. ثواب شواب گنانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے لیے کرو. کیا ثواب؟ ثواب لے کے کیا کر لیں گے آپ؟ ان ثوابوں سے اللہ ہی نہ ملا تو فائدہ کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ چاہیے. اللہ نہیں سمجھے بات؟ میں ڈراپ کرتا ہوں سین نماز ہمارا کیا ٹائم ہوا؟ 8 o'clock. چلو تو تھوڑا ذکر ہو جائے گا. بھائی چیز کیا میسج مل گیا آپ کو؟ جو کام بھی کرے اللہ کے لیے کرے. وہ کام ہوگا بس اتنا سا ہو، اتنی بڑی طاقتور ہو جائے گا کہ چٹانوں کو ہلا دے گا. اتنی سی ہو. دیکھیں آج اتنی بڑا مدرسہ بنایا ہے ہمارا دیوبند کا، نہیں وہ شاخی بنانے کے بھیک مانگتے پھرتے ہیں جگہ، اتنا چندہ دو، اتنا چندہ کرتے ہیں نا. لیکن جس نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اس نے بنیاد اخلاص میں ڈالی تھی. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں شروع کیا تھا؟ ایک چٹائی پہ اور ایک درخت کے نیچے کیا تھا بیٹھ کر. اور کیسے لوگ پیدا ہوئے تھے، ان کے نام لکھیں، آپ سوچیں کہ کیسے لوگ پیدا ہوئے تھے. آج بڑی بڑی بلڈنگ بنانی، چندے مانگ ہم تھک گئے. نہ ہمیں رمضان کا پتہ ہے، نہ حج کا پتہ. بس ہمارے ایک آدمی کو پیدا ہوا ہمارا. اگر ایک آدمی پیدا ہو جاتا آج یہ ہمارا حال نہ ہوتا جو آج ہمارا یہ حال ہے. نہ ہمارا مکہ بکتا، نہ ہمارا مدینہ بکتا، نہ ہمارا بیت المقدس بکتا، نہ ہماری جگہیں بکتی. یہ بک سے لیے گئے کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جو ہر کام جو ہمارا ہے وہ دنیا کے لیے ہے. ہمارا لڑائی اللہ کے لیے نہیں ہے، ملکوں کے لیے ہے. ہم ملکوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تیلوں کے لیے لڑ رہے ہیں، پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ تو ایک ٹائٹل رکھا انہوں نے اسلام کا. اسلام کے سامنے تو کوئی لڑ ہی نہیں سکتا. ان کو پتہ ہے یہ جھوٹے اسلام کے لیے لڑیں گے تو اسلام کو اس کا نام پتہ ہے اسلام کا. ایک جھڑکی کے مارے بس شیلڈ لیا ہم نے اسلام کی. اسلام تو ہے ہی نہیں. اسلام کے لڑنے والے تو پتہ ہی آپ کے ان کو تو ہتھیار ہوتے نہیں تھے، وہ تو ڈنڈے توڑ لیتے درختوں سے. وہ بھی چھوڑ دے، ڈنڈے بھی توڑتے تھے. نبیوں کی سنت پہ عمل کرتے تھے، فتح کر لیتے تھے. ایک سنت پہ فتح کیے بڑے بڑے ملک انہوں نے. مسواک فتح ہوا ہی نہیں، مسواک سے ہوا. اور کتنی بڑی جنگ تھی، وہ بھاگ گئے سارے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. ایمٹی ہیں ہم لوگ. کس چیز سے ایمٹی ہیں؟ عبادتوں سے نہیں، قرآن سے نہیں، مدرسوں سے نہیں. کیا للہیت نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. سب چیز دنیا کے لیے ہے، پیٹ کے لیے ہے، خواہشات کے لیے ہے، اپنے آپ کو عروج کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے. ہر چیز جو چیز مانگ رہے ہیں دے رہے ہیں، سب کاروباری ایسے چل رہا ہے. کاش ایسی کوئی شمع جل جائے کہ اس شمع کے نیچے ہم وہ روشنی دیکھ رہے ہیں کہ جس میں لکھا ہو کہ سب کام کرو تو للہیت کے لیے، اللہ کے لیے. میرے بھائی رمضان جا رہا ہے تو اللہ نے جو دن دے دیا ہمیں، جب بھی کوئی ایسی چیز دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ شاید اس میں کوئی ایک کام میرے رضا کے لیے کر دے انسان کو، تو پورا رمضان کو دے دوں گا. یہ شاید کوئی نیت کر لے جتنے قرآن میں نے پڑھے ہیں، سب کچھ پڑھے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے. کس کی زبان سے رات کو یہ لفظ نکل جائے تو میں پورا رمضان اس کا قبول کروں. میرے خیال سے ہم اس لیے دے دیا کہ یہ رمضان ایک دن اور دے دیا تو کوئی عبادت نہ کریں، بس ایک ہی کام کرنے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تیرے لیے ہی کرنا، اور جو میں تیرے علاوہ کیے تھے کام
ان کی میں چھٹی کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، نکالتا ہوں، باہر پھینکتا ہوں، اپنے وجود کو چھانٹ دیتا ہوں اس چیز سے، ساری محنت میری ضائع جا رہی ہے، کچھ لے کے میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا، سب کو اپنے بدن سے جسم سے نکالتا ہوں، اب صرف جو کروں گا صرف تیرے لیے۔ سمجھ گئے بات؟ چلیں درشی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انت صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون آمین۔